السلام علیکم۔ ہمارے آباء و اجداد انڈیا سے پاکستان آئے تھے اور ہم ان سے اگلی جنریشن ہیں۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ مسلمانوں نے کتنی کوشش کی تھی آزادی کے لیے، کتنی ایفرٹ کی تھی، کتنی قربانیاں دی تھیں، حتیٰ کہ ہجرت کے موقع پہ لاکھوں مسلمان شہید ہو گئے تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ریاست کا خواب دیکھا تھا، ایک آزاد ریاست کا، ایک آزاد مسلمان ریاست کا، جہاں وہ مدینہ شریف کے طرز پہ اسلامی اصول امپلیمنٹ کیے جائیں گے۔ لیکن ہم اب جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو اشعار لکھے تھے مغرب کے لیے، وہ اشعار حرف بے حرف ہمارے ملک پہ پورے ہو رہے ہیں، ہمارے وطن میں پورے ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، روشن چہرہ اندرون چنگیز سے تاریک تر۔ یہ شاید اس دور میں اس حوالے سے لکھا گیا تھا کہ جو عالمی جنگیں چل رہی تھیں، کس طرح تباہی بربادی پھر رہی تھی، عوام کس طرح ذل و رسوا ہو رہے تھے، کتنا عوام کا استحصال ہو رہا تھا۔ اور ہم اگر آج دیکھتے ہیں اپنے جمہوری نظام کو، تو یہاں بھی انسانوں کا استحصال ہی ہو رہا ہے۔ یہاں جمہور کے حوالے سے اچھی ایفرٹس، اچھے پلان سامنے نہیں آتے۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان خیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ ہم جانتے ہیں کہ المیہ ہمارا یہ ہے کہ جو ہماری جمہوریت ہے بیسیکلی یہ ایک چند خاندان ہیں۔ سلطان میں ایک خاندان ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، اور لوگوں پہ ظلم کا بازار گرم ہوتا ہے۔ جمہوریت میں چند خاندان ملتے ہیں، وہ ہو سکتے ہیں انڈسٹریلسٹ، وہ ہو سکتے ہیں جاگیردار، سرمایہ دار، ظالم لوگ، اور وہ پھر اکٹھے ہو کے اوور آل استحصال کرتے ہیں، اور ان کی نظر کسان جو بیچارے غیر لوگ ہیں ان کی کھیتی پہ ہے، غریبوں کی کھیتی پہ ہے۔ کسان جیسے آج کل سڑکوں پہ رلتے ہیں، موسم گندم تیار ہو، گندم تیار ہونے سے پہلے کسان کو مہنگی کھاد ملے گی، اس کو صحیح طرح پانی نہیں ملے گا، اس کو مہنگا ڈیزل ملے گا۔ اس کی جب فصل تیار ہو کے آتی ہے تو ریٹ کم ہو جاتے ہیں، وہ بیچارے کھجل ہوتے ہیں۔ یہی معاملہ شوگر ملوں کا ہے۔ اب گندم سستی ہو گئی، فائدہ کس کو ملے گا؟ سرمایہ دار کو۔ وہی سرمایہ دار بیٹھے ہیں حکومت میں ہمارے حقوق کے تحفظ کے لیے۔ پھر فرمایا تھا فرانکی رگے جاں پنجہ یہود میں ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہماری بھی رگے جاں پنجہ یہود میں ہیں۔ ہمیں ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ ہم لگے ہوئے ہیں وینٹیلیٹر پہ، اور وینٹیلیٹر کن کا ہے؟ وینٹیلیٹر انہی کا ہی ہے جس پہ ہم لگے ہوئے ہیں، چاہے آئی ایم ایف ہو، چاہے ورلڈ بینک ہو۔ پھر ان کا شعر تھا کہ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے۔ ہم کسے گلا کریں؟ ہم کسے گلا کریں؟ ہم تو مجبور ہیں غلامی کے اوپر۔ یورپ تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو امریکہ، یورپ، ہر طاقتور ملک کے غلام ہیں۔ جن کا امریکہ غلام ہے ہم ان کے بھی غلام ہیں۔ غلامی تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک دوبارہ ہم قرآن سے نہیں جڑیں گے، اقبال کی تعلیمات کو دوبارہ نہیں پڑھیں گے، علم کو، اپنی یونیورسٹیوں کو نہیں لے کے آئیں گے ایجادات پہ، تو ہم فقیر ہی رہیں گے، ہم غلام ہی رہیں گے۔ اللہ ہماری حالت پہ رحم فرمائے۔ اللہ حافظ۔